بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس موقع پر ساکس پہ جو مسح کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح کے ساکس پر مسح ہو سکتا ہے اور کس طرح کے ساکس پر مسح نہیں ہو سکتا، اس سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ مسائل اس سلسلے میں بہت زیادہ نہیں ہیں، مختصر سے مسائل اس کے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساکس اس کے لیے عربی میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے خفین اور ایک ہے جوربین۔ خف جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس کو خف کہتے ہیں، اور خفین مطلب دو پیروں میں پہنے جانے والے پیتابے۔ تو خفین سے مراد وہ پیتابے ہے، وہ ساکس ہے جو چمڑے سے بنائے گئے ہوں، تو اس پر مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا ہے جوربین، اس سے مراد وہ ہے جو چمڑے کے نہ ہو، کپڑے کے ہو، اون کے ہو، نیلون کے ہو، یا جس طرح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ، تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دو لفظ ہے، اس کو پہلے آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہے خفین اور دوسرا ہے جوربین۔ خفین سے مراد چمڑے کے پیتابے، چمڑے کے موزے، اور جوربین سے مراد وہ موزے جو چمڑے سے نہ بنائے گئے ہوں، باقی کسی بھی اور چیز سے بنائے جائے، جس میں چمڑے کے موزے کی طرح مضبوطی نہ ہو، موٹا پن نہ ہو، تو اس طرح کے پیتابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کی کچھ شکلیں آگے بنتی ہے، لیکن پہلے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ موضوعوں پر مسح کرنے کی اجازت کیسے ملی۔ قرآن کریم میں وضو کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چہرے کے ساتھ پیروں کے دھونے کا حکم بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں جب کوئی حکم بیان کر دیا جائے تو پھر اس کو مضبوط ترین متواتر احادیث کے بغیر قرآن کریم کے حکم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وضو کرو تو آپ پیروں کو دھو، تو پھر یہ خفین چمڑے کے جو موزے پہنے جاتے ہیں اس پہ مسح کرنے کی اجازت کیسے ملی؟ تو اس سلسلے میں تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 80 صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، اس پہ آپ نے مسح کیا۔ تو چمڑے کے موزے کے علاوہ کسی اور پر مسح نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ چمڑے کے موزے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسانی اور سہولت عطا فرمائی۔ اب یہ اس واسطے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چمڑے کے موزے کے علاوہ بھی اگر ہو، جیسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی مسح کر لیے تو مسح ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیتابے پہنا ہوا ہے، ساکس پہنا ہوا ہے، اپنا پورا وضو کر لیا، ہاتھ دھویا، منہ دھویا کونیوں تک، اس کے بعد چہرہ بھی دھو لیا، سب دھو لیا، لیکن جب پیر دھونے کی باری آئی تو وہ اپنے ساکس پر ہاتھ بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہو جائے گا، مسح اس پر کر لیں گے تو جائز ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم مسئلہ ذہن میں رکھے، عام استعمال کی جو ساکس ہمارے ہوتے ہیں اس پر اگر بھیگا ہوا ہاتھ آپ مسح کی نیت سے پھیر لیں گے تو وہ کافی نہیں ہوگا، اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موزہ استعمال کیا تھا وہ چمڑے کا موزہ استعمال کیا تھا کہ جس کے اندر 3 خوبیاں تھی۔ چمڑے کا موزہ جو استعمال ہوتا ہے اس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ چمڑے کا موزہ پہننے کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو پانی نیچے نہیں اترتا، یعنی پیر کے جو اوپر کی کھال ہوتی ہے اس کو پانی نہیں لگتا۔ چمڑے کے موزے کی پہلی خصوصیت کہ پانی اگر اس کے اوپر آپ ڈالیں گے تو پانی اندر پیر کے اندر نہیں جاتا۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ تقریباً 3 میل کا بارے میں ذکر کیا گیا، تقریباً 5.5 کلومیٹر اگر اس پر آپ چلیں گے تو وہ خراب نہیں ہوتا۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کو اوپر یعنی ٹخنوں سے اوپر باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، چاہے وہ الاسٹک کے ذریعے ہو یا اندر ربر وغیرہ رکھا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ کھینچ کر ٹھہرا ہوا ہوتا، ایسی ضرورت نہیں پڑتی چمڑے کے موزے کے اندر، بلکہ وہ خود بخود ٹھہر جاتا ہے۔ اس کو بنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ کسی سے باندھنے کی خاص کا ضرورت نہیں پڑتی۔ باقی یہ کہ وہاں پر بھی بٹن وغیرہ اس کو بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکسٹرا ہے، اضافہ ہے۔
تو چمڑے کے موزے کے اندر 3 خصوصیتیں ہوں گی۔ پہلی خصوصیت یہ کہ پانی اس کے اوپر ڈالیں گے تو پانی انسان کے پیر کو نہیں لگتا، اندر نہیں جذب ہوتا۔ دوسری خصوصیت یہ کہ اگر وہ پہن کر 3 میل تک چلے گا تو متاثر نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ اور تیسری خصوصیت یہ کہ وہ کنڈلی پر ٹخنوں سے اوپر خود بخود ٹھہرے رہے گا، کسی باندھنے کی ضرورت اس کو نہ پڑے۔ اب اس کے علاوہ آپ جو پیتابیں استعمال کرتے ہیں، جو ہم ساکھ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں نہیں رہتی۔ ہم جو ساکھ استعمال کرتے، اگر آپ اوپر پانی ڈالیں گے تو خود بخود پانی اندر اتر جائے گا، پیر کے اندر تری کچا پن محسوس ہو جائے گا، اور وہ اتنی مضبوط نہیں رہتے کہ آپ اس کو چل سکے، یا پھر وہ ایسے نہیں رہتے کہ اگر اندر الاسٹک وغیرہ نہ ہو تو وہ ٹھہر جائے۔ بعض اوقات انسان خود دیکھتا ہے اگر ساکھ پرانے ہو جائے تو خود بخود نیچے اتر جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں پیر پر۔ تو اس بنیاد پر یہ حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس پر مسح ہوتا تھا وہ چمڑے کے پیتابے ہوتے تھے، جس کو خف کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ استعمال نہیں ہوتے تھے۔ لہذا اس کے علاوہ اگر کوئی اس پر مسح کرے گا تو وہ مسح قابل قبول نہیں ہوگا، لائق اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اپنے پیتابوں کو ایسا موٹا بنا لے جو خوبیاں چمڑے کے موزے کے اندر ہوتی ہے وہی خوبیاں اس پیتابے کے اندر آ جائے، کپڑے کے پیتابے کے اندر، تو پھر وہ قابل قبول ہوگا۔ اس کو عربی زبان میں ایک تو یہ کہتے ہیں مجلد، یعنی اوپر بھی چمڑا لگا لیا، تلوے کے نیچے بھی چمڑا لگا لیے، اس کو مجلد کہتے ہیں۔ ہمارا عام کپڑا جو استعمال ہوتا، جس کو ہم ساکھ پہنتے ہیں، اگر اس کی بناوٹ ایسی کر لے آدمی، اس کے اوپر بھی چمڑا لگائے اور نیچے بھی چمڑا لگائے، اس کو مجلد کہتے ہیں۔ تو پھر یہ اس کے اندر وہ خوبی آ جاتی ہے جو اس کے اندر بیان کی گئی چمڑے کے موزے کے اندر۔ تو اس کے بغیر اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ عام طور پر ہمارے ان علاقوں میں یہ چمڑے کے موزے پہننے کا رواج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، لیکن نارتھ میں، خاص کر شمال میں، یو پی، دلی وغیرہ میں سردی بہت ہوتی ہے، جاڑا بہت ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کا عام استعمال ہے۔ سردیوں کے دنوں میں ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سہولت دی، مسافر کے لیے الگ سہولت ہے، مقیم کے لیے الگ سہولت ہے۔ تو پہلے ابتداءً آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ بات اس واسطے تحقیقی طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا پیتابہ، ہر قسم کا ساکھ اگر آپ پہن لیں گے تو اس پر بغیر کسی پس و پیش کے اس پر مسح کر لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کو اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر قسم کے پیتابے اور ہر قسم کے ساکھ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر وضو کرنے والا مسح کر لے تو اس کا وضو قابل اعتبار ہوگا۔ صرف چمڑے کے موزے ہوں گے کہ جس پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر بھی مسح کیا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس وقت پوری دنیا کے بڑے عالم، فقیہ، محدث سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی علمی ہے، تحقیقی ہے، لیکن اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس طرح کے مسائل کو آپ تحقیقی طور پر جاننے والے بنیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح عام پیتابوں پر مسح کرنے والا ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ بات کرے گا تو آپ کو معلومات رہیں گی کہ حقیقت کیا ہے، دلائل کیا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو بھی ہمیں مکمل مسئلے کی تحقیق دلائل کے ساتھ ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر لکھا ہے اور بتایا ہے کہ تقریباً 80 صحابہ کرام کے عمل سے یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا تھا اور وہ موزے چمڑے کے موزے تھے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عموماً ہر طرح کے ساکھ پر مسح کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس صرف 3 قسم کی روایتیں ہیں 3 صحابہ سے۔ ایک ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، ایک ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اور ایک دوسرے صحابی ہے۔ ان تینوں سے روایتیں منقول ہے۔ اس بارے میں محدثین نے لکھا ہے 2 صحابہ کی جو روایت ہے اس میں سندن ضعف ہے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کی روایتوں میں سندن ضعف ہے، وہ محدثین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی، جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب یعنی چمڑے کے علاوہ جو موزے تھے اس پر مسح کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں خود امام ترمذی نے اگرچہ نقل کیا ہے،
لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ وہاں پر اس زمانے میں جورب سے مراد بھی یہی تھا کہ اس زمانے میں چمڑے کے موزے استعمال ہوتے تھے، عام موزوں کا رواج اس زمانے میں نہیں تھا۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں مختلف قسم کے کپڑوں کے ذریعے موزے بنائے جا رہے، ساکس اور پیتابے بنائے جا رہے، بڑی سے بڑی کمپنی کا ساکس استعمال انسان کرتا ہے، اور جتنی بڑی کمپنی ہو اس کو آدمی اچھا بھی سمجھتا ہے، تو یہ معیار نہیں ہے۔ آپ پہنے اچھی بات ہے، اچھی سے اچھی کمپنی کا پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسح ہونے کے لیے جو اجازت شریعت نے دی ہے وہ بنیادی طور پر جو چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی وقت یہاں بازار میں جہاں پر دینی کتابیں ملتی ہے وہاں جا کر اگر دیکھنا چاہے تو ان سے کہہ سکتے کہ بھئی چمڑے کے موزے ہمیں دکھاؤ، تو وہ دکھائیں گے، کالے رنگ کے عام طور پر ہوتے ہیں، بعض دوسرے رنگوں کے بھی بناتے ہیں، تو وہ موزے ہوتے ہیں جس کو عربی زبان میں خف کہا جاتا ہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے۔ تو یہ بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جس ساکس پر یا جس موزے پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ ساکس ہے جو چمڑے سے بنائے گئے ہوں، یا پھر چمڑے کے اندر جو خوبی ہے، چمڑے کے موزوں کے اندر وہ خوبی والے ساکس بنائے جائے۔ جیسے آج کل بعض ایسے موزے بھی ساکس بھی بنائے جا رہے جس میں چمڑے والی خوبی پائی جاتی، یعنی اگر آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو پانی جذب نہیں ہوگا، اندر نہیں اترے گا، یا اس کے ذریعے چلنا چاہے زمین پہ تو چل سکتے ہیں، یا وہ خود بخود ٹھہر جاتا ہے پیر کے اوپر۔ ایسے ساکس بھی بنائے جا رہے ہیں جن کے اندر چمڑے والی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اگر وہ خصوصیات پائی جائے تو پھر وہ موزے بھی، وہ ساکس بھی قابل قبول ہوں گے، اس پر بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔ لیکن عام طور پر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ جس پر مسح کرنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بنیادی تھا اس سلسلے میں جو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر مسح کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ یعنی آپ خف پہن لیے، وہ اس طرح کے ساکس پہن لیے، پیتابے پہن لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگا لیں گے، پانی میں تر کر لیں گے۔ اس کے بعد انگلیوں کا جو حصہ ہے پیر کی، وہاں سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہتھیلی کو لگا کر اوپر تک کھینچیں گے ٹخنوں کی طرف، اس طرح رکھ کر، انگلیوں کے پاس رکھ کر اس طرح کھینچیں گے، دائیں طرف بھی سیدھے پیر میں بھی، اور اسی طرح بائیں پیر کے دونوں ہاتھوں کو بیک وقت دونوں پیروں کے انگلیوں کے پوروں کے پاس رکھ کر اس طرح کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف لے جائیں گے۔ بس یہی مسح ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی نہیں، یعنی آپ کو تلوے کے نیچے پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آزو بازو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی مسح کا طریقہ ہے کہ اس طرح بھیگے ہوئے دونوں ہاتھوں کو دونوں پیروں کی انگلیوں کے پاس رکھیں گے، اور اس طرح انگلیوں کو کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف لائیں گے، اپنی ہتھیلی کو بھی اس طرف اس کو ساتھ کھینچ لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بس اس طرح کرنے سے خف پر، موزوں پر مسح ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد یہ مسح کی مدت کتنے دن تک باقی رہے گی؟ یعنی آپ موزہ پہنتے ہوئے، ساکس پہنتے ہوئے مسح کر لیے تھے، تو کتنے دن تک، کتنے وقت تک اس کے اوپر مسح کرنے کی وضو کرتے وقت اجازت اور گنجائش رہے گی؟ تو کوئی آدمی اگر مقیم ہے، یعنی اپنے گھر پر ٹھہرا ہوا، جس کو مقیم سفر نہیں کر رہا، اپنے علاقے میں ہے، تو اس کے لیے 24 گھنٹے، ایک دن تک اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، چاہے جتنی مرتبہ حدث ہو جائے، جتنی مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اتنی مرتبہ وہ وضو پورا کر لے گا۔ جب وہ پیروں پر دھونے کا مسئلہ آئے گا تو وہ اتارے بغیر اس کے اوپر ہاتھ پھیر لے گا۔ جو آدمی مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن، اور جو آدمی مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن کی اجازت ہے کہ وہ 3 دن تک اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3 دن۔ اب یہ دن کا اعتبار کیسے ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی، مقامی آدمی، سردی کی وجہ سے موزہ پہنا ہوا ہے کہ پیروں کو ٹھنڈک نہ لگے، اس کی وجہ سے گرمی آتی ہے، جو چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں۔ اگر مقامی آدمی موزہ پہن لیا، آج فجر میں پہنا، تو کیا کل فجر تک اعتبار ہوگا؟ ایسا اعتبار نہیں ہے۔ فجر میں کوئی آدمی موزہ پہن لیا، وضو کر لے، مکمل وضو کرنے کے بعد، پہلے مکمل وضو کر لیں گے، وضو کرنے کے بعد وہ موزہ پہن لیں گے۔ موزہ پہننے کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ آپ کو طہارت کب ٹوٹی، وضو کب کرنے کی نوبت آئی۔ اگر کوئی آدمی فجر میں وضو کرنے کے بعد موزے پہنا تھا اور 10 بجے تک اس کو وضو باقی تھا، طہارت اس کی باقی تھی، وضو ٹوٹا نہیں تھا، تو دوسرے دن 10 بجے تک اس کے لیے ان موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ یعنی جس وقت پہلی مرتبہ وہ وضو کرے گا پہننے کے بعد، پہلی مرتبہ حدث لاحق ہوا، پہلی مرتبہ اس کا وضو ٹوٹا پہننے کے بعد، تو جس ٹائم پر اس کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے دوسرے دن تک اسی وقت کا اعتبار ہوگا۔
फजर में पहना था, पहनते ही हुक्म लागू नहीं होगा। फजर में पहनने के बाद 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे तक वजू करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका वजू बाकी था, 10 बजे वजू टूट गया, वजू करने की नौबत आ गई, तो उसके बाद जब वो मसा करेगा तो यहाँ से उसका वक्त शुरू होगा दूसरे दिन 10 बजे तक। इसी तरह मुसाफिर है तो जिस वक्त वो पहना था 3 दिन तक, उसके लिहाज पहले मर्तबा जब हदस होगा उस हिसाब से तीसरे दिन तक वो उन पर मसा कर सकता है। ये शरीयत ने गोया के एक इजाजत सहूलत अता फरमाई है। अगर कोई ठंडक की वजह से या सफर की वजह से कि बार बार सफर में आदमी को शूज पहना हुआ है या मोजे पहना हुआ है तो निकालने करने में हरज हो जाएगा, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत और आसानी अता फरमाई कि इस पर अगर आप मसा कर लेंगे तो मसा काफी हो जाएगा और आप वजू करने वाले शुमार किए जाएंगे। बस ये बुनियादी मसाइल है जो खुफ़ैन या चमड़े के मोजे पर मसा करने से मुताल्लिक है, इसको ज़हन में रखे। अगर आप कभी मुसाफिर बन जाएं या कभी मकाम पर रहते हुए सर्दी की शिद्दत की वजह से, जैसे खासकर बड़ों को इसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है सर्दियों के मौसम में, तो चमड़े के मोजे अगर वो इस्तेमाल कर रहा तो उस पर मसा कर सकता है। चमड़े के मोजे के अलावा अगर होगा तो उस पर मसा नहीं कर सकता, लेकिन चमड़े के मोजे के अलावा अगर इस्तेमाल कर रहा तो उसको ऐसा बना लिया आदमी, आप खरीद कर लाए मार्केट से, लेकिन उसके नीचे ऊपर तलवा ऊपर वगैरह इस तरह सिला लिया बना लिया, जो खूबियां चमड़े के मोजे के अंदर आ जाती है वही खूबियां इसके अंदर आ जाए, तो फिर वैसी चीज में वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये बस बुनियादी मसाइल है, आमतौर पर इसके अलावा ज्यादा मसाइल हम लोगों को पेश नहीं आते। आगे 2-3 मसले हैं मसे, क्योंकि मसा का मसला चल रहा, इससे पहले भी मसा के मसले आए, तो आगे है जख्म पर मसा करने का मसला, वो भी 2-3 मसले हैं, ज्यादा नहीं है। अगर किसी शख्स को जख्म हो जाए, उस जख्म पे वो पट्टी बांधे हुए है और वो पट्टी निकाल नहीं सकता वजू करते वक्त, अगर पट्टी निकाल के फिर धोएगा तो उसके लिए तकलीफ का मसला है, तो ऐसी सूरत में भीगा हुआ हाथ उस पट्टी पर वो फेर लेगा तो उसका भी वजू हो जाएगा। आप वजू के दूसरे आज़ा धो रहे, चेहरा धो रहे, पैर धो रहे, लेकिन हाथ पे आपके जख्म है, उस जख्म की वजह से पट्टी बंधी हुई है और वो पट्टी निकाली नहीं जा सकती, तो लिहाजा जितना हिस्सा उसका लगा हुआ होगा, पट्टी वगैरह होगी, उस हिस्से पर वो हाथ फेर लेगा तो वो हिस्सा धोने की जरूरत नहीं है, बाकी जो हिस्सा खुला हुआ होगा उस हिस्से को धो लेगा तो ये काफी है। ऐसी पर जैसा प्लास्टर पर मसा, हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो भी पट्टी के हुक्म में है, इसके ऊपर भी मसा करना जायज है। अगर किसी शख्स का कोई हिस्सा बदन का जख्मी हो गया, इसके लिए पानी नुकसानदेह हो, तो इस पर भीगा हुआ हाथ से मसा कर ले। अगर ये भी नुकसानदेह हो तो वो माफ है कि मसे की भी जरूरत नहीं है। यानी पट्टी आप पहने हुए है, उसके ऊपर अगर भीगा हुआ हाथ पहनेंगे तो ये डर है कि पानी के कतरे कहीं अंदर ना चले जाए और वो जाने की वजह से भी जख्म को मसला तकलीफ होगी, तो शरीयत ने इजाजत दी है कि आप उस उतने हिस्से को, जितने हिस्से पे पट्टी बंधी हुई है, अगर मसा नहीं करेंगे तो तब भी वो हिस्सा वो जायज हो जाएगा, वो वजू में शुमार किया जाएगा। तो ये आमतौर पर ये मसला भी पेश आता है, चाहे पैर को जख्म हो जाए या हाथ को जख्म हो जाए या पेशानी वगैरह को जख्म हो जाए और पट्टी बंधी हुई है, हम उस पर पानी नहीं डाल सकते, तो फिर उस हिस्से पर भीगा हुआ हाथ फेर लेने से वजू हो जाएगा। अगर कोई भीगा हुआ हाथ फेरना भी उसके लिए तकलीफ दे है और नुकसानदेह है तो भीगा हुआ हाथ भी ना फेरे, उतने हिस्से को छोड़ दे, बाकी जहां तक पानी पहुंचाना मुमकिन हो वहां तक पानी पहुंचा ले तो इसके लिए काफी हो जाएगा। खुलासा ये है कि एक तो ये खुफ़ैन पे मसा करना जायज है, खुफ़ैन के अलावा आम पैदावार जो बनाए जाते हैं उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती है कि जो शरीयत में मतलूब है, मकसूद है, उसकी बुनियाद पर उस पर मसा करने की शरीयत में इजाजत नहीं है। बाकी अगर जख्म है तो उस जख्म पर पट्टी बंधी हुई है तो उस पर इंसान मसा कर लेगा तो वो मसह में वजू के लिए काफी हो जाएगा। ये चंद मसले खुफ़ैन से मुताल्लिक या साक्स वगैरह से मुताल्लिक आप हज़रात की खिदमत में जिक्र किए गए। अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। क्योंकि आइंदा जुमा और उसके बाद का जुमा, आइंदा बकरीद के ईद के आने तक 2 जुमे दरमियान में आ रहे हैं, एक आइंदा जुमा है, उसके बाद का जुमा है, तो इंशाअल्लाह उन 2 जुमों में कुर्बानी से मुताल्लिक जो जरूरी मसाइल है उन मसाइल का मुज़ाकिरा होगा, ताकि ये मसाइल में हमारे लिए कुर्बानी के मसाइल भी हल हो जाए। बाकी फिर कुर्बानी के मसाइल के ख़त्म होने के बाद सिलसिलावार जो मसाइल का चल रहा हमारे पास, वही मसाइल इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। जी, हाथ हम कच्चा कर लिए ना।
کچا کر لینے کے بعد اس طرح یہ مسح ہو گیا، بس ختم، بس کافی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔